نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ گزشتہ آڈیو میں آپ کے سامنے مسئلہ کفر اسلام کی تعریف بیان کی گئی تھی اور ساتھ میں چند مثالیں پیش کی گئی تھیں جن سے کفر اور اسلام کی تعریف کی وضاحت ہوتی تھی۔ اب میں چند واقعات جو تاریخ ادیان میں ہوئے جن میں اللہ کے کسی ایک حکم عقیدے کا انکار کیا گیا تو انکار کرنے والے کو کافر سمجھا گیا ہے۔ سب سے پہلا کفر جس نے کیا، سب سے پہلے جو کافر ہوا وہ ابلیس ہے، شیطان مردود ہے۔ اور شیطان کا جرم، شیطان کا کفر بھی یہ تھا کہ اس نے اللہ کے ایک حکم کو برا کہا، اللہ کے ایک حکم کو ماننے کا انکار کیا تھا۔ شیطان اللہ کو رب مانتا تھا، اللہ کو خالق مانتا تھا، مالک مانتا تھا، رازق مانتا تھا۔ شیطان فرشتوں کو خدا کی مخلوق اور بندے مانتا تھا۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی عبدیت کا، رسالت کا بھی انکار نہیں کیا تھا۔ شیطان نے جس چیز کا انکار کیا وہ اللہ کا حکم تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، لیکن اس نے جواب میں کہا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ یہ جو آپ کا حکم ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں یہ خلاف عقل ہے، عقل میں نہیں آتا۔ وجہ کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور آگ کو مٹی پر فوقیت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے، مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو شیطان نے اللہ کے ایک حکم کا انکار کیا، اس حکم کو برا کہا، اس وجہ سے مردود ہوا، کافر ہوا اور قیامت تک کے لیے دھتکارا گیا ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا کفر دیکھیں، وہ یہودیوں نے کیا۔ قرآن مقدس نے یہود کی ایک بری خصلت کا ذکر کیا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ بعض احکامات کو مانتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ان کی یہ مذمت بیان کی ہے اور آگے اعلان ہے کہ جو بعض احکامات کو مانے اور بعض کا انکار کر دے اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ہے، اور اس کے لیے آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے، اس کے لیے آخرت میں بھی شدید سخت عذاب ہے۔ پھر تیسرا کفر دیکھے تاریخ اسلام میں، وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ خلیفہ بننے کے بعد ایک قبیلے نے، ایک قوم نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور کہا کہ زکوٰۃ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھی، اب ہم حضور کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا ہے۔ ان کے اس عمل پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا این کچھ فی الدین و نحی، کیا دین میں کمی آئے اور صدیق بھی زندہ رہے، اور اعلان عام کر دیا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کے عقیدے کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ جہاد کیا جائے گا، یہ مرتد ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ تو یہ جو تین واقعات، ابلیس کا، یہودیوں کا طرز عمل اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ، یہ جو میں نے تین آپ کے سامنے واقعات رکھے ہیں، ان سے بھی واضح ہوتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو سارے دین کا اقرار کرتا ہو، اور کافر وہ ہے جو سارے دین کا انکار کرے یا دین میں سے کسی ایک عقیدے حکم کا انکار کر دے۔ اب آگے سمجھیے کہ ہم نے قادیانیوں کو کافر کیوں کہا، علماء اسلام قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ تو قادیانیوں کو کافر کہنے کی وجہ ان کا کوئی ایک کفری عقیدہ نہیں ہے، بلکہ مرزا قادیانی کی کتاب میں سینکڑوں کفریہ عبارات ہیں جن کی وجہ سے علماء اسلام نے قادیانیوں کو کافر کہا ہے۔ وہ بدبخت مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، اللہ رب العزت کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کیا ہے،
خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العزت کی توہین کی ہے، اس نے حضور کے بعد دعویٰ نبوت کیا ہے، اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بالمقابل نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ بکواس کی کہ میں محمد نعوذ باللہ۔ اسی طرح اس نے حضرت آدم سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی توہین اور گستاخی کی ہے۔ اس نے حضرت مریم صدیقہ پر نعوذ باللہ بدکاری کی تہمت لگائی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بن باپ کا انکار کیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کے معجزات کا انکار کیا ہے۔ اسی طرح اس کے کفر کی ایک وجہ حرمین شریفین کی توہین اور گستاخی ہے، حضرات صحابہ کی توہین اور گستاخی ہے، قرآن مقدس کی توہین اور گستاخی ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی ہے، اہل اسلام کے بارے میں اس کا عقیدہ کہ مسلمان کافر ہیں، یہ وجہ بھی مرزا قادیانی کے کفر کی ہے۔ اسی طرح شعار دین کا مذاق اڑانا، قرآن و سنت کا مذاق اڑانا، یہ بھی مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والوں کے کفر کی وجہ ہے۔ باقی یہ جو میں نے آپ کے سامنے قادیانی کے کفر کے عنوانات شمار کروائے ہیں، ان عنوانات کی تفصیل آئندہ انشاءاللہ آڈیو میں آپ کو بھیجی جائے گی کہ مرزا قادیانی اپنی کس کتاب میں کس صفحے پر اللہ تعالیٰ کی کون سی توہین کی ہے، کہاں اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا، کہاں اللہ کی صفات میں شرکت کا دعویٰ کیا، کہاں رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، اور کہاں پہ حضور علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام کے ہم پلہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور دیگر توہینات گستاخی کی ہیں۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ آئندہ شروع کریں گے۔